دوستو، یہ کہانی اللہ کے نبی حضرت شیس علیہ السلام کی ہے۔ انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی حابیل کے قتل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے کہ آپ کو ایسا فرزند عطا کریں گے کہ جن کی نسل سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے۔ اس بشارت کی روح سے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ حسن و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ سے قبل حابیل اور قابیل پیدا ہوئے، یعنی حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش سے قبل 2 بھائی اور 2 بہنیں آ چکی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں تمام اولادیں جڑواں پیدا ہوئیں، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے جو تنہا پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 120 یا 130 سال تھی۔ عربی زبان میں لفظ شیس کا مطلب ہے تحفہ یا عطیہ خداوندی، اور عبرانی زبان میں اس کا مطلب بیج یا پودا کے ہیں۔ چونکہ صحائف و کتب کے نزول کی ابتدا حضرت شیس علیہ السلام سے ہوئی، اس لیے لفظ شیس کے معنی بیج یا پودا سے منسوب کیے گئے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اسلام کے علاوہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی نبی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار صحائف مختلف انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، جن کی ایک کثیر تعداد ہے، اور ان میں سے 50 تو صرف حضرت شیس علیہ السلام کو ہی عطا فرما دیے، جس سے حضرت شیس علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے بہت محبت اور امید تھی، جو کہ نہایت سعادت مند، نیک اور فرمانبردار نوجوان تھے۔ کیونکہ پہلے ہی ایک بیٹا حابیل قتل ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا قابیل شیطان کا پیروکار بن کر کفر کا راستہ اختیار کر چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو اکثر جنت کا احوال سناتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مستقبل میں آنے والے طوفان نوح کی خبر سے حضرت شیس علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا۔ اپنی وفات سے قبل حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ان کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور نصیحت کی: اے میرے بیٹے، میرے بعد تم میرے جانشین ہو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ مومن حقیقی وہی ہے جو خدا کو پہچانتا ہو، نیک و بد کو جانتا ہو، ماں باپ کا حق پہچانتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرے اور اپنے غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دے، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو، گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر حضرت شیس علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں اولاد سے نوازا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام حوریہ یا طعامہ تھا۔ موجودہ انسانیت حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے ہے، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام کے ایک بھائی حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، جبکہ دوسرے بھائی قابیل کی اولاد قوم قابیل طوفان نوح میں غرق ہو گئی تھی۔
حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ جدوجہد کرنا پڑی۔ قابیل کا پورا قبیلہ شیطانیت کا پیروکار بن چکا تھا، گمراہی پھیل چکی تھی، جس کا اثر نیک لوگوں تک بھی پہنچنے لگا تھا۔ قابیل کو شیطان نے خوف دلایا تھا کہ تجھے تیرے والد نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے دین حق سے بغاوت کرتے ہوئے آتش پرستی شروع کر دی تھی۔ پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ بھی سکھایا، تو قابیل نے آگ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ غرض کہ دنیا میں قتل و غارت، فتنہ و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ قابیل کی اولاد نے سرکشی کی زندگی اختیار کر کے فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ لوگ برائی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو چکے تھے اور زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا تھا، جس پر حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، مگر وہ سب شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، حتیٰ کہ قابیل کی قوم بڑھنے لگی اور حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے لوگ کم ہوتے گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کی حیثیت سے کی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفہ آپ کے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام بنے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آنے والے اگلے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔